کہ ایک نوجوان کا قتل ہوا، اس کے سر میں گولی لگی لیکن اس کے قاتلوں کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ 1 سال کی کوشش کے بعد 3 ملزمان گرفتار کیے گئے جس میں ایک خاتون بھی شامل ہے۔ آصف شاہ صاحب ہمارے پاس آئے ہیں اور انہوں نے کمپلین کی ہے اس طرح کہ میرے بھائی کو کسی نامعلوم شخص نے جو ہے نا یا اشخاص نے وہ سر پہ گولی مار دی ہے۔ ان کی مالک مکان ہے، اس کے ساتھ اس کی بچی کے ساتھ وہ موٹر سائیکل پہ ان کا بھائی مقتول جو عباس ہے وہ جایا کرتا تھا اکثر۔ جنازے میں شریک ہوئے، ان کو ہم نے اس ٹائم پہ انٹروگیٹ بھی کیا تھا تو یہ بڑے کانفیڈنٹ تھے، جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، اور یہ افسوس میں بھی جاتے رہے ڈیورنگ انویسٹیگیشن، پھر کنونس بھی کیا کہ اپنا یہ مرڈر ہم نے اس طرح کیا تھا۔ مالک مکان ہے، اس کو ڈاؤٹ تھا کہ میری بچی کے ساتھ شاید اس کا کوئی ریلیشن ہے، ایک ہی فائر اس کو لگا ماتھے پہ اور جس سے اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ نزدیک سے فائر کیا تھا؟ جی نزدیک سے فائر لگا تھا۔ السلام علیکم جی، میں ہوں نعمان مقصود اور آپ دیکھ رہے ہیں نیو ڈیجیٹل۔ ایک بہت بڑا کیس تھا جو کہ گزشتہ سال سامنے آیا، جس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک نوجوان کا قتل ہوا، اس کے سر میں گولی لگی لیکن اس کے قاتلوں کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ پولیس نے اسے کیسے ٹریس کیا، واقعہ کس طرح سے پیش آیا، اس معاملے کے اوپر آج ہم بات کرنے کے لیے آئے ہیں تھانہ دھمیال میں، جس میں اس مقتول کے بھائی آصف ہمارے ساتھ ہیں اور ایس ایچ او جو ہیں مقامی، یہ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں حسنین صاحب، جنہوں نے اس کیس کو ٹریس کیا اور 1 سال کی کوشش کے بعد 3 ملزمان گرفتار کیے گئے جس میں ایک خاتون بھی شامل ہے۔ واقعہ کیسے پیش آیا اور کس طرح سے پولیس نے اس کیس کو، ایک اندھے قتل کو ٹریس کیا، اس معاملے کے اوپر بات کریں گے۔ سب سے پہلے آصف سے پوچھیں گے کہ واقعہ کیا ہوا تھا۔ آصف یہ بتائیے گا کہ واقعہ کیا ہوا تھا؟ یہ پتہ چلا تھا کہ واقعہ 3 دن پہلے لڑائی شڑائی ہوئی تھی ان کے ساتھ، تو بعد میں پھر انہوں نے 3 دن بعد 10 محرم بنا تو انہوں نے بھائی کو گولی ماری۔ جب آپ کو پتہ نہیں چلا تھا اس وقت کیا ہوا؟ بھائی کے قتل کے بارے میں کیسے پتہ چلا اور پولیس سے کیسے رابطہ ہوا؟ سر پہلے جس دن وہ گولی لگی تھی اسی دن پولیس سے تو رابطہ ہو گیا تھا نا جی۔ رات کو ہم گئے تھے تو ادھر چوکی میں، تو ادھر ہمارے حسنین شاہ صاحب تھے، انہوں نے وہ FIR سارا انہوں نے بھی وہ لکھ پڑھ کی جو بھی ہوتی ہے، تو پھر ہم نے صبح ان کو دفنایا اور اس کے بعد ہمیں ادھر سے پتہ چلنا شروع ہو گیا۔ اچھا یہ بتائیے کہ شیر کے قتل کا کیسے پتہ چلا آپ کو کہ قتل ہو گیا اور اس کے بعد گھر آپ گئے اور وہاں سے اس کے بعد کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ جی میں اس ٹائم ادھر کر رہا تھا تیاری، 10 محرم تھا نا، تو میں نے جانا تھا راجہ بازار میں مجلس سننے کے لیے، اور ادھر تو یہ بھائی دعا کروائی تھی اور یہ چاول شاول ابھی نیاز دے رہے تھے، یہ ہمارے گھر میں بھی آئے ہیں، میرا گھر تھوڑا سا دور تھا، ٹھیک ہے، تو وہ ادھر آئے اور واپس جب جا رہے تھے تو کہتے ہیں میں نے کہا چلو ادھر چلتے ہیں، تو کہتا میں نے یہ نیاز دے کے نا آتا ہوں ادھر ہی راجہ بازار میں، تو یہ ابھی گھر میں جو دعا کروائی تھی اس کے چاول شاول تھے جو لوگوں کو بانٹتے نہیں تھے، اس وجہ سے یہ گھر آ رہے تھے تو راستے میں ظالموں نے ان کو گولی ماری اور یہ شہید راستے میں قتل کیا اس کو؟ جی راستے میں۔ اب اس واقعے کے بعد پولیس کے لیے ایک بڑا ٹاسک تھا، کیونکہ مدعی جو ہیں جس طرح سے آصف نے بتایا کہ انہیں نہیں معلوم تھا کہ قتل کس نے کیا اور ملزمان کو کس طرح سے ٹریس کرنا ہے۔ کیس آیا، سید حسنین جو کہ اس وقت چوکی میں تھے اور انہوں نے ان کی رپورٹ درج کی، اس کے بعد کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور کس طرح سے اس قتل کو ٹریس کیا گیا، اس سے متعلق حسنین صاحب سے بات کریں گے۔ حسنین بھی یہ بتائیے گا کہ ملزمان تک پہنچنے میں کیا مشکلات پیش آئیں اور شروع میں آپ کو کیا لگ رہا تھا اس کیس کے اندر؟ جی پچھلے سال اگست میں آصف شاہ صاحب ہمارے پاس آئے ہیں اور انہوں نے کمپلین کی ہے اس طرح کہ میرے بھائی کو کسی نامعلوم شخص نے جو ہے نا یا اشخاص نے وہ سر پہ گولی مار دی ہے، ٹھیک ہے، جس میں یہ تھوڑی دیر کے لیے یہ اپنا زخمی حالت میں ہاسپٹل میں رہے ہیں، جس پہ ہم نے اس پہ FIR 324 کی پہلے درج کی ہے۔ تو بندہ ملزمان چونکہ نامعلوم تھے اور پھر ہم نے اس کیس پہ نیکسٹ ڈے اس کی ڈیتھ ہو گیا ہے، ہم نے اس کیس پہ کام کیا ہے، ٹیمز ہم نے تشکیل دی، IT کی ٹیم تشکیل دی، آپریشن ٹیم تشکیل دی، تو اس پہ ہمیں کوئی کلو نہیں تھا مل رہا ملزمان کا۔ پھر ہم نے سراؤنڈنگ میں آگے پیچھے لوگوں کو چیک کیا، ان کی کسی کے ساتھ NMT ہو یا کسی کے ساتھ کوئی ایشو وغیرہ ہو، تو ان کا تھوڑا بہت ہمیں کلو ملا کہ جو ان کی مالک مکان ہے اس کے ساتھ اس کی بچی کے ساتھ وہ موٹر سائیکل پہ ان کا بھائی مقتول جو عباس ہے وہ جایا کرتا تھا اکثر، تو تھوڑا بہت ہمیں کلو وہاں سے ملا، لیکن یہ اس چیز کے اوپر کنونس نہیں تھے اس ٹائم پہ کہ اپنا یہ ہمارے بھائی کو مرڈر کر سکتے ہیں یا کروا سکتے ہیں۔ بہرحال شارٹلی ہم نے وہاں، یعنی جنازے کے اندر بھی یہ شریک ہوئے جس وقت
جی بالکل، یہ جنازے میں شریک ہوئے، ان کو ہم نے اس ٹائم پہ انٹروگیٹ بھی کیا تھا، تو یہ بڑے کانفیڈنٹ تھے، جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، اور یہ افسوس میں بھی جاتے رہے، اور ان کو یعنی کہ بالکل بھی انہوں نے شک نہیں ہونے دیا کہ انہوں نے یعنی کہ ان کے بھائی کا مرڈر کیا ہے۔ دوسرا پھر انہوں نے جو ہے جو تھا محسن، ملزم اور خرم، انہوں نے کام یہ کیا کہ انہوں نے ایک دن پہلے اپنے موبائل جو ہے وہ کشمیر بھجوا دیے، اور پولیس کو یہی بہانہ لگا رہے تھے کہ وہ ہم لوگ ایک دن پہلے کشمیر گئے ہوئے تھے، تو وہ اس کے مطابق بھی جو ہے ان کی لوکیشن وغیرہ کشمیر کی آ رہی تھی، تو پولیس تھوڑا سا اس میں ڈاؤٹ میں آئی کہ شاید یہ نہ ہو۔ بہرحال وہ کیس پھر چلتا رہا، ہمیں کچھ اور کلوز ملے، پھر ان کو بھی ہم نے تھوڑا بہت کنونس کیا اس میں کہ جو ہے کہ آپ کے ملزمان پولیس کے ڈاؤٹ کے مطابق تو یہی ہیں، پھر انہوں نے اپنا ان کو پھر نامزد کیا اپنے ملزمان کو، تو پھر یہ اشتہاری ہو گئے، غائب ہو گئے، اور پھر ہم نے تقریباً 1 سال کے بعد دوبارہ میری وہاں یہاں پوسٹنگ ہوئی ہے، تو ہم نے ان کو اریسٹ کیا ہے، اور انہوں نے ڈیورنگ انویسٹیگیشن پھر کنونس بھی کیا کہ اپنا یہ مرڈر ہم نے اس طرح کیا تھا، اور اس کے پیچھے بیسک ریزن یہی تھی، وہ جو ہمارا ڈاؤٹ تھا پولیس کا بھی کہ وہ جو بچی کے ساتھ اس کی جو ان کی مالک مکان ہے اس کو ڈاؤٹ تھا کہ میری بچی کے ساتھ شاید اس کا کوئی ریلیشن ہے، تو اس وجہ سے اس کی بھی اس نے منگنی کی تھی کچھ عرصہ پہلے، تو اس لڑکی کی، جی لڑکی کی، تانیہ لڑکی ہے، وہ بھی ملزمہ ہے اس میں، ابھی وہ پری اریسٹ بیل پہ ہے، تو اس میں پھر وہ پھر بیل وغیرہ ریجیکٹ ہوئی ہے، پی او ہم نے ایک اریسٹ کیا پہلے، اور پھر اس نے کنفیس کیا کہ ہم نے اس طرح مرڈر کیا، اور پوری پلاننگ کے ساتھ ہم نے اپنے موبائل وغیرہ وہاں پہ بھجوائے، اور یہ اس طرح یہ پھر ٹریس آؤٹ ہوا کیس۔ کس طرح سے سر قتل کیا تھا انہوں نے، کیسے بتایا کہ اس کو بلایا کس طرح سے تھا اور کیسے کیا سب کچھ پلان؟ اصل میں ان کا جو گھر ہے یہ آپس میں دونوں جوائنٹ گھر تھے، وہ تو ان کو آئیڈیا تھا کہ وہ ابھی نکل کے جائے گا، تو یہ آگے ایک ویران سی جگہ ہے وہاں پہ یہ کھڑے ہوئے تھے آلریڈی پہلے، تو یہ گھر سے نکلا جیسے ہی، تو 2-3 گھنٹے سے وہ ویٹ کر رہے تھے یہ محسن اور خرم دونوں، تو جیسے وہ نکلا ہے، وہ نیاز وغیرہ تھی ان کے گھر میں 10ویں محرم کے حوالے سے، تو وہ نکلا ہے وہاں سے، تو واپسی پہ جب وہ آ رہا تھا تو انہوں نے اس کو روکا ہے، ایک دوسرے کو جانتے تھے، روکا تو وہ آگے رک گیا، انہوں نے مطلب موقع دیکھتے ہوئے اور اس کو ایک فائر کیا، ایک ہی فائر اس کو لگا ماتھے میں، اور جس سے اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ نزدیک سے فائر کیا تھا؟ جی نزدیک سے فائر لگا تھا۔ اوکے، اچھا یہ بتائیے گا حسن بھائی، آپ نے بتایا اس کیس کے اندر ایک تو آپ کو موبائل جو ٹریس کرنا تھا اس کے اندر بڑی مشکل پیش آئی، اور کتنی مشکلات تھیں، کن کن شہروں میں آپ کو جانا پڑا، اور اس کے بعد اس کیس کو ٹریس کرنے میں جو ہے وہ آپ کو کلو ملنے شروع ہوئے، اور اس کے بعد اس کیس کو آپ نے ٹریس کر لیا اور ملزمان تک آپ پہنچنے میں کامیاب ہو گئے؟ جی اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ ہم کشمیر گئے تھے، وہاں سے پھر ہم نے جا کے انٹروگیشن کی کشمیر میں بھی کہ کیا یہ وہاں پہ گئے ہیں اس دن میں، تو مطلب کسی نے وہ ایسا کوئی نہیں بتایا کہ اس دن یہ کشمیر میں دیکھے گئے ہیں۔ محسن کا گاؤں ہے جو مین ایکیوزڈ ہے اس میں، اس کا گاؤں ہے، لیکن یہ کشمیر میں وہاں پہ نہیں تھے، وہاں گئے نہیں ہیں، اس وجہ پولیس کا تھوڑا ڈاؤٹ اور اس پہ زیادہ ہو گیا، تو اس میں جاتے ہوئے یہ اس کا مقتول کا موبائل بھی ساتھ لے گئے تھے، تو تھوڑا پولیس کو یہ بھی ڈاؤٹ تھا شاید یہ کوئی رابری کی واردات نہ ہو، بہرحال اللہ کا شکر ہے ڈکیتی کا رنگ دینے کی کوشش کی گئی تھی اس کیس کو۔ جی بالکل، ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے پولیس نے اس میں پھر کامیابی ملی۔ اور خاتون نے گرفتار کیا آپ نے اس کیس کے اندر جو کہ مالک مکان تھی، اس خاتون نے کیا کنفیس کیا سر؟ خاتون نے یہ کنفیس کیا کہ میری بچی کے ساتھ اس کا ریلیشن تھا، مجھے یہی ڈاؤٹ تھا، اور میں نے چونکہ اس کی منگنی کی تھی تو آگے جو ہے اس کی ابھی شادی کرنی تھی، تو وہ منگیتر وغیرہ یا گھر والے جو ہے اس نے سائڈ پہ نہیں تھا ہونا اس کا، اور اس وجہ سے میں نے اس کو پھر رستے سے ہٹانے کے لیے جو ہے میں نے مرڈر کیا۔ نوجوان کا قتل ہوا جو کہ گھر کا کفیل تھا ایک طرح سے، اور ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کتنی ایج ہے آصف کی، اور سب سے چھوٹا بھائی تھا جو قتل ہوا۔ آصف یہ بتانا کہ اس کے قتل کے بعد اب آپ کو کن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ سر ابھی بوڑھی والدہ ہے گھر میں، تو پہلے یہی بھائی چھوٹا تھا، یہ سارا تھا والدہ کا، بوڑھی والدہ ہے، تو گھر میں ابھی ایک بھائی ہے وہ بہت بڑا ہے، تو اس کا بھی حساب اسی طرح ہے، بس وہ تھوڑا بہت کماتا ہے، اصل میں تو یہی کماتا تھا، گھر کا سارا خرچہ مرچہ چلا رہا تھا، ہمارا گھر بھی کرائے کا ہے، تو ہم انہیں پریشانیوں میں اوپر سے یہ مسئلے مسائل، اور 1 سال لگا اس کیس کو ٹریس ہونے کے اندر، تو پولیس کا آپ کیا رول دیکھ رہے ہیں کہ پولیس نے کس طرح سے مدد کی؟ پولیس تو شکر ہے اللہ کا کہ ماشاء اللہ ہمارے ساتھ بالکل کوئی بھی ہمارے پولیس کے کھاتے میں کوئی خرچہ نہیں ہوا، بلکہ ہماری مدد ہی کرتے رہے ہیں۔ یہ شاہ جی بھی، جس طرح سے حسنین شاہ صاحب نے بتایا کہ وہ ملزمان جو تھے وہ خود بھی جنازے کے اندر شریک تھے،
تو کیا ایسا تھا واقعی اور آپ کے ساتھ رابطے میں رہے وہ جب تک یہ کیس ٹریس نہیں ہوتا؟ سر بالکل اسی طرح کہ وہ جو تھی نا جس نے عورت نے میرے بھائی کو مروایا تھا، وہ عورت ہمارے پاس گھر میں تصویریں بھی ہے، وہ ہمارے دعا اور یہ سارے جب ہم اس کی کرتے رہے کولوں کا ختم اور اس طرح وہ سب ساتھ ساتھ آتے رہے، بالکل پتہ ہی نہیں. والدہ کو کہتی تھی میں تیری بیٹی ہوں، یہ ہے وہ ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے. تو اس طرح ہم تو مان ہی نہیں رہے تھے، قسمیں اٹھا رہی تھی اپنے بچوں کی، کہتی کبھی بھی میرے کوئی بھی بیچ میں نکلے نام تو ہم جرمدار ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کیس کے اندر آپ نے دیکھا کہ دھمیال پولیس نے کس طرح سے اس کیس کو ٹریس کیا، پورا 1 سال لگا ایک اندھے قتل کو ٹریس کرنے کے اندر، اور اس میں اب پولیس ملزمان کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہوئی، جس میں ایک خاتون بھی شامل تھی اور 2 ملزمان تھے. دوسرا جو ملزم تھا وہ بھی کرایہ دار تھا اور ایک جو تھا وہ مالک تھا. جی، ایک مالک مکان تھا اور ایک کرایہ دار تھا. انہوں نے کنونس کیسے کیا اس کو جو کرایہ دار تھا اس کو؟ ڈیورنگ انویسٹیگیشن انہوں نے یہی بات بتائی، چونکہ خرم ان کا پرانا کرایہ دار تھا اور اس کی ان کے ساتھ کافی ساری سمپتی تھی، اور اس وجہ سے اس کو بھی تھوڑا بہت یہ تھا کہ شاید اس کے ساتھ ریلیشن ہو. ان کے کافی کلوز ریلیشن تھے، بے شک مالک مکان اور کرایہ دار تھے، اور یہ مالکن اس سے کرایہ بھی نہیں تھی لے رہی اسی وجہ سے. تو اس وجہ سے پھر وہ ساتھ ان کے ملا اور جو ہے پھر فائر اسی نے خرم کی طرف سے کیا گیا تھا جو وہ مرڈر ہوا ہے. جس طرح سے یہ پلان کیا گیا، آپ نے دیکھا کہ ڈرامائی انداز کے اندر جو ہے وہ قتل ہوا، اور اس کے بعد اس قتل کے جو محرکات تھے اس کو کس طرح سے چھپانے کی کوشش کی، لیکن قتل یا جرم کبھی بھی چھپتا نہیں ہے، کبھی نہ کبھی سامنے آ جاتا ہے، اور مجرم جتنا مرضی بھاگ لے وہ کبھی نہ کبھی سامنے ضرور آتا ہے. ویڈیو آپ کو کیسی لگی اس سے متعلق ضرور ہمیں بتائیے گا. اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.